बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर की 24 तारीख है, आखिरी दौलत वाला मंगल का दिन है। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक का एक बहुत ही खास इसमें आज़म पढ़ना है और बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। और कोशिश करें कि एक मुट्ठी चीनी के ऊपर आप लोग इस वजीफे को पढ़ें। अल्लाह वालों, यूं तो बहुत से मंगल आते हैं, लेकिन ये माह सफर का आखिरी मंगल है और इसको दौलत वाला मंगल कहा जाता है। अल्लाह वालों, ये रब का बड़ा ही खास नाम है, जिस नाम को आपने या जव्वादू पढ़ना है। ये नाम रब्बे कायनात की बेपनाह सकावत, उसकी बे इंतहा अता और उसकी बेहिसाब बख्शिश को जाहिर करता है। या जव्वादू के मायने हैं बे इंतहा बख्शने वाला, बेहिसाब अता करने वाला, वो जो मांगने वाले को महरूम नहीं करता, वो जो अपनी मखलूक पर हमेशा फजलो करम की बारिश करता रहता है। इंसान की जिंदगी में इस नाम की तासीर और उसके फजाइल इंतहाई गहरे हैं। अगर कोई बंदा दिल से यकीन के साथ या जव्वादू का जिक्र करता रहे तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। अल्लाह वालों, आज माह सफर की 24 तारीख आखिरी मंगल के दिन आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बाबरकत नाम या जव्वादू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या जव्वादू जब भी आप लोग पढ़ेंगे, आपके दिल के अंदर एक इत्मीनान महसूस होगा। आप लोग अपने दिल को मुतमईन कर लेंगे कि मेरा रब मेरी हर परेशानी को दूर करने वाला है, वो बेपनाह मदद करने वाला है। और इसके नाम के मायने ही हैं बेहिसाब देने वाला, बख्शिश करने वाला। तो अल्लाह वालों, आज माह सफर की 24 तारीख को आपने अल्लाह पाक का ये इसमें आज़म या जव्वादू पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले भी आप लोगों ने कई बार इस नाम के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज मांग लो क्या मांगना चाहते हो। आज जो बंदा भी या जव्वादू को पढ़ के अल्लाह पाक से कुछ भी मांगेगा, मेरा अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएंगे और उसको अता करेंगे। जो शख्स भी आज पूरे यकीन कामिल के साथ इस खास वजीफे को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको खजानों की कुंजियां हवाला फरमा देंगे। ये जो मुश्किल वक्त है, हम जो जाली पीरो फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, बस इन जाली पीरो फकीरों ने हमारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके रखा हुआ है, हमारे ईमान को कमजोर कर दिया है, हमें राह रास्त से दूर कर दिया है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है। अब तक वो वज़ाइफ लेकर आया हूँ जिनकी बुनियादें हैं, जिनको पढ़ा जाता है, जो आजमूदा वज़ाइफ हैं, जिनसे लोगों की किस्मतें तब्दील हुई हैं, लोगों के लिए आसानियाँ हुई हैं। ये वही सीने का राज है जो मैं आज आपके हवाले कर रहा हूँ। आजकल हर घर के मसाइल पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर आकर ही ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह वालों, ये वो तल्ख हकीकत है जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करना ही है। और जो लोग कबूल नहीं करते, वो लोग यकीन करें परेशानियों में ही रहते हैं। जब आपको पता है कि आपके मसले पैसों से शुरू हो रहे हैं और पैसों पर ही आगे ख़त्म होंगे, तो फिर आप लोग उस तरीके से ही वजीफे पढ़ें, उस तरह से ही अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत होगी, मामलात में आसानियाँ होंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन रब्बे करीम से मांगने का दिन है। आज मांग लो अल्लाह पाक से क्या मांगना चाहते हो। आज अगर रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक आपको देगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। अल्लाह वालों, जो लोग मांगते नहीं, जो लोग दुआएं नहीं करते, वो फिर परेशान ही रहते हैं। लेकिन जो लोग रब से लौ लगाते हैं, जो लोग अल्लाह पाक को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, कामयाबियां ही उनका कदम चूमती हैं। तो अल्लाह वालों, आज आप लोग इस अमल को माह सफ़र की जो है वो 24 तारीख को पढ़ेंगे, आखिरी मंगल के दिन पढ़ेंगे। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं और जगह की कोई कैद नहीं। बस आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना यकसुई के साथ है। लेकिन घर में पढ़ेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि रहमत के फरिश्ते आपके घर का हिसार कर लेंगे। तो अल्लाह वालों, नफली अमल पढ़ने की वैसे भी जो नबी पाक ने हमें हिदायत दी है वो यही बताई है कि नफली इबादत अपने घर में गढ़ो। तो ये नफली ही इबादत है, ये नफली ही अमाल हैं रब को राज़ी करने के लिए। और जो नफली अमल होते हैं वो रब को राज़ी करने के लिए ही होते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग इस अमल को अपने घर में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा या तहज्जुद में पढ़ लें, या जब आपको वक्त मिले, फ्री वक्त मिले, आप उस वक्त इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस अल्लाह वालों, पढ़ना ध्यान से अदब के दायरे में है। ये ना हो कि आप लोग वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं, किसी से मैसेज से बात कर रहे हैं, किसी को जवाब दे रहे हैं। अल्लाह वालों,
رب سے جب بھی تعلق مضبوط کرنا ہو تو آپ نے مسجدوں میں بھی لکھا ہوا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ موبائل بند کر لیں، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، اب رب سے تعلق جوڑنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ والو ادب کا یہی تقاضا ہے کہ جب بھی رب سے کچھ مانگا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ مانگا جائے، پورے ادب کے دائرے میں رہ کر مانگا جائے، ورنہ یہ بھی گستاخی تصور کی جاتی ہے، کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ اب اللہ والو آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ اس بابرکت عمل اور وظیفے کو دھیان اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو ملاحظہ کیجیے گا۔ پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے آج ماہ سفر کی 24 تاریخ کا واسطہ، آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا،
जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है, और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है, उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है, तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं।
آسمان سے رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں،
اور دوسرے پڑھنے میں تمام تسبیحات، اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا جوادو، یہ آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے، جو کہ اللہ پاک کی بے پناہ سخاوت، اس کی بے انتہا عطا اور اس کی بے حساب بخشش کو ظاہر کرتا ہے۔ کوشش کریں اللہ والوں کہ ایک مٹھی چینی بھی ساتھ رکھ ہی لیں، یا پانی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو رب کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یا جوادو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ترتیب کو سمجھ لیں، کیونکہ یا جوادو کے معنی ہیں بے انتہا بخشنے والا، بے حساب عطا کرنے والا، وہ جو مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا، وہ جو اپنی مخلوق پر ہمیشہ فضل و کرم کی بارش کرتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس نام کی تاثیر اور اس کے فضائل اتنے گہرے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل سے یقین سے یا جوادو کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو اللہ پاک کی بے پناہ کی رب کی مدد میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ آج یا جوادو پڑھے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ یا جوادو کا ذکر کرنے والے کے دل میں ایک خاص طرح کا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی فکر و پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی محروم نہیں رکھے گا۔ دنیا کی محبت اور لالچ انسان کو اندھیروں میں ڈال دیتی ہے، لیکن یا جوادو کی برکت انسان کے دل میں قیانت،
کشادگی اور سکون پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے شخص کا دل دنیا کی حرص سے صاف ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی عطا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی سخاوت کرتا ہے کہ اگر بندے کو خبر ہو جائے کہ اس کے لیے اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے تو وہ کبھی غمگین نہ ہو۔ یہی بات یا جوادو کے ذکر سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب مجھے کتنا زیادہ نوازنے والا ہے، کتنی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب اللہ والوں پڑھنا کس طریقے سے ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا جوادو ایک بار ہو گیا، یا جوادو دو بار ہو گیا، اور اگر آپ لوگ اس کو اس طریقے سے پڑھیں یا جوادو یا اللہ، تو یہ بھی ایک اچھا ذکر ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست اپنا تعلق کو مضبوط کریں گے جب آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے یا جوادو یا اللہ، یا پھر آپ لوگ یا جوادو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ زیادہ اچھا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور جو لکھا ہوا طریقہ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ لوگ یا جوادو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا جوادو یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا صرف اور صرف آپ نے 33 بار ہے، 33 ٹائمز، نہ 32 ہو نہ 34 ہو، 33 بار آپ نے یا جوادو یا اللہ پڑھنا ہے، یا پھر صرف یا جوادو پڑھنا ہے، اور چینی پہ دم کر دیں اور اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں رب سے دعا کرنے کا وقت ہے، اب مانگنے کا وقت ہے، اور اللہ پاک سے بے پناہ مانگیں، کیونکہ یقین کرے رب پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے۔ ہم لوگ دنیا داروں کے آگے، اپنے دوستوں کے آگے اپنا رونا روتے ہیں، رب کے آگے اپنا رونا نہیں روتے، اور جو رب کے آگے اپنا رونا روتا ہے وہ پھر کسی کے آگے رونا نہیں روتا۔ اللہ رب العالمین اس کے دل میں سکون اور اطمینان اتار دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا جوادو پڑھنا ہے، جس طریقے سے پڑھنا ہے بتا دیا ہے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، اور چینی کو آپ چاہے تو صدقہ کر دیں، یا کچھ میٹھا بنا کے اللہ پاک کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دیں، یا پھر اپنے چھت کے اوپر ڈال دیں چینی کو، یا کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، قبرستان میں ڈال دیں، تاکہ چیٹیاں وغیرہ کھا جائے۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ رکھ دیں چینی، تاکہ جو چڑیاں ہیں، جو چیٹیاں وغیرہ ہیں وہ کھا لیں، پھر پیروں میں بھی نہیں آئیں گے، تو بے حرمتی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔